PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کون ہے اور میانمار میں مارشل لا لگانے والے جنرل من آنگ لینگ کون ہے۔ میانمار میں نصف صدی بعد سن 2015 کے انتخابات میں زبردست فتح حاصل کر کے پہلی سویلین حکومت قائم کرنے والی 75 سالہ آنگ سان سوچی کے بارے میں چند حقائق آپ کو بتاتے ہیں۔ 1988 میں اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے اس وقت کے دارالحکومت رنگون واپس آئیں، تب ہی اچانک ملک میں 1962 سے قائم فوجی حکومت کے خلاف طلبہ کی قیادت میں ملک گیر ہنگامے شروع ہو گئے، جس میں انہیں شامل ہونا پڑا۔ 1991 میں انہیں نوبل پرائز کا امن انعام دیا گیا، جسے ان کے بڑے بیٹے الیگزینڈر نے وصول کیا۔ 2011 میں اس وقت کے ملک کے صدر تھین سین سے پہلی ملاقات ہوئی، جو کہ ایک سابقہ جرنیل تھے اور ایک نیم سویلین انتظامیہ کے سربراہ تھے۔ یہ سابقہ فوجیوں پر مشتمل حکومت کے ساتھ ان کی ایک نتیجہ خیز بات چیت کا آغاز ہوا۔ 2015 میں اقتدار میں آئیں، جس سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور ملکی سیاست میں فوجی عمل دخل کم ہوا۔ انہوں نے مغربی اتحادیوں سے وعدہ کیا کہ وہ ملک میں آباد روہنگیا مسلمان آبادی کے مسائل کو حل کریں گی۔ 2017 میں صوبہ راکھین میں روہنگیا اکثریت پسندوں نے اگست میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ جواب میں فوج نے سینکڑوں گاؤں جلا دیے اور خاصی تعداد میں روہنگیا افراد مارے گئے۔ آنگ سان سوچی نے اس کا الزام دہشت گردوں پر عائد کیا، جو بقول ان کے غلط معلومات پھیلا رہے تھے اور فوج قانون کی حکمرانی کے لیے کارروائی کر رہی تھی۔ 2019 میں میانمار پر روہنگیا افراد کی نسل کشی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے وہ ہیگ میں قائم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایٹ دی ہیگ پہنچی۔ انہوں نے جنگی جرائم کے ارتکاب کے امکانات کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی یہ موقف بھی پیش کیا کہ فوج نے دہشت گردوں کے خلاف ایک قانونی کارروائی کی تھی۔ نومبر 2020 میں منعقدہ انتخابات میں ان کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی اتنی سیٹیں جیت لی تھی کہ وہ تنہا اپنی حکومت قائم کر سکتی تھی۔ تاہم ان کی جماعت LED کا کہنا تھا کہ وہ ایک قومی اتحاد پر مبنی حکومت قائم کریں گی۔ 2021 میں ہفتوں تک انتخابی نتائج پر تنازعات کے بعد 1 فروری کو فوج کو سامنے آنا پڑا۔ آنگ سان سوچی، صدر ون مائنٹ اور حکمران جماعت کی دیگر سینئر شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو کیا ناظرین، میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے پیچھے آنگ سان سوچی کا ہی ہاتھ تھا؟ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسری شخصیت۔ میانمار میں مارشل لا لگانے والے جنرل من آنگ لینگ کون ہے؟ میانمار میں مارشل لا لگانے والے جنرل من آنگ لینگ نے یوں تو 1 سال بعد ملک میں دوبارہ انتخابات کرا کر اقتدار سول قیادت کے سپرد کرنے کا عندیہ دیا ہے، تاہم جولائی میں ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف کے مستقبل کے ارادوں کے حوالے سے تجزیہ کار مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ میانمار کے آرمی چیف کو رواں سال جولائی میں 65 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ریٹائر ہو کر کمان دوسرے فوجی جرنیل کو سونپنی تھی، تاہم پیر کو میانمار کی نو منتخبہ پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس سے قبل جنرل لینگ نے خود اقتدار سنبھال کر ملک کی سربراہ اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ کم گو مگر ہوشیار فوجی افسر میانمار میں ایک بار پھر فوجی مداخلت نے من آنگ لینگ کو مرکز نگاہ بنا دیا۔ میانمار کے جنوبی شہر ڈاوے میں پیدا ہوئے لینگ نے ملک کے سابق دارالحکومت ینگون میں تعلیم حاصل کی۔ 2 سال تک لا اسکول میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ میانمار کی فوجی اکیڈمی میں داخل ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کمانڈر ان چیف کے بچپن کے کچھ دوستوں کے مطابق وہ ایک کم گو انسان ہیں۔ ایک سابق فوجی افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ لیگ فوج کے سربراہ بننے کے امیدواروں میں شامل نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ترقی پاتے گئے اور اس عہدے تک پہنچ گئے۔ بھارت کے جندل اسکول آف انٹرنیشنل افیئرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہنجنگ کپنگ نے بتایا کہ وہ ایسی شخصیت نہیں تھے کہ برمی فوج میں اپنا کوئی خاص مقام پیدا کر سکتے۔ جنرل تھان شاہ کے مداح من آنگ لینگ کی قسمت اس وقت کھلی جب وہ فوج کی 88ویں لائٹ انفینٹری ڈویژن میں شامل ہوئے، جسے کرنل تھان شاہ کمانڈ کر رہے تھے۔ لیگ نے شاہ کو اپنا استاد بنا لیا۔ بعد ازاں جنرل بننے والے تھان شاہ 1992 سے 2011 تک میانمار میں فوجی دارالحکومت میں ملک کے سربراہ رہے۔ 2011 میں فوجی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل شاہ نے من آنگ لینگ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وہ طویل فوجی دورے حکومت کے بعد ملک کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ نہنجنگ کپنگ کے مطابق
اس وقت برمی فوج میں بہت سے سینئر جنرل اس منصب کے اہل تھے، تاہم جنرل شاہ نے لینگ کو کمانڈر ان چیف بنایا تاکہ وہ فوج میں ان کے نظریے کو برقرار رکھ سکیں۔ تجزیہ کاروں کے بقول 2011 میں فوجی حکومت کے خاتمے کے باوجود ملک کی طاقتور فوج نے سیاسی معاملات میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ گزشتہ سالوں کے دوران لینگ سویلین حکومت سے براہ راست تصادم سے گریز کرتے ہوئے قومی رہنما کے طور پر غیر ملکی دورے کرتے رہے۔ ان دوروں کی سوشل میڈیا پر بھی بھرپور کوریج کی جاتی رہی۔ تجزیہ کاروں کے بقول اس کا مقصد عوام کی نظروں میں ان کی اہمیت میں اضافہ کرنا تھا، تاہم عالمی سطح پر روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مبینہ مظالم کے باعث ان کے ساکھ متاثر ہو رہی تھی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم اور مغربی ممالک 2016 میں روہنگیا مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی کا ذمہ دار انہیں ٹھہراتی ہیں۔ سوچی سے اختلافات اور الیکشن فراڈ کے الزامات۔ آنگ سان سوچی کی جماعت نے گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات میں 83% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم ان کی جماعت کو دھاندلی کے الزامات کا سامنا رہا۔ فوج کی جانب سے مارشل لا لگانے کا عذر پیش کرتے ہوئے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملک کے صدر نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے سے قاصر رہے، جبکہ الیکشن کمیشن بھی دھاندلی سے متعلق الزامات کی شفاف تحقیقات کرانے میں ناکام رہا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں 2017 میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق جنرل من آنگ لینگ 2020 میں صدر بننے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم گزشتہ سال نومبر کے انتخابات میں فوج کی حمیت یافتہ USDP بڑی طرح ناکام ہوئی، جس کے بعد تجزیہ کاروں کے بقول فوجی سربراہ کے عزائم کو دھچکا لگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق فوجی مداخلت کے بعد فوج نے ایک بار پھر میانمار کے پہلے سے ہی کمزور جمہوری نظام کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ میانمار کی جمہوریت پسند طبقات یہ توقع کر رہے تھے کہ جولائی میں کمانڈر ان چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک میں جمہوری نظام مضبوط ہوگا، تاہم اب شدید اس کے لیے مزید انتظار درکار ہوگا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔